بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم حضرات، اللہ رب العزت بزرگ و برتر نے ہم سب کو بہت سارے انعامات نعمتیں عطا فرمائی۔ ان میں ایک بہت بڑی نعمت رسول خیر الانعام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری عظمتیں بخشی، جیسے ان کا آخری نبی ہونا ان کی ایک عظمت ہے، ان کا تمام انسانوں کی طرف مبعوث ہونا یہ ان کی ایک عظمت ہے، ان کا رحمت للعالمین ہونا ان کی ایک عظمت ہے۔ بالکل اسی طرح ان کے دشمنوں کا ان کی تعریف کرنا، ان کے لیے نعت کہنا، ان کی تعریف میں مختلف انداز و الفاظ میں جملے کہنا، یہ بھی ان کی ایک عظمت ہے۔ ہزارہا دشمنیوں کے باوجود دشمن آپ کی تعریف کیے بنا، آپ کی عظمت کو بیان کیے بنا رہ نہیں پائے۔ مثال کے طور پر ایک شخص گزرا ہے، اس کا نام مائیکل ہارٹ ہے، اس کا تعلق عیسائی مذہب سے تھا۔ اس نے ایک کتاب لکھی، دنیا کے 100 عظیم آدمی، اس میں 100 شخصیات کا ذکر کیا، اور جب نمبرنگ کی باری آئی تو اس نے اول نمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا۔ عیسائی اس سے ناراض ہو گئے اور اس سے کہا کہ مذہبی تعصب کا تقاضا تھا کہ تم اول نمبر پہ حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو رکھتے۔ اس نے کہا، ان کو جواب دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا نمبر دینے کی چند وجوہات ہے۔ اس نے بتایا کہ پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ کامل ہے ہر فیلڈ میں، ہر میدان میں، ان سے انسانیت کو ہر فیلڈ میں روشنی ملتی ہے، رہنمائی ملتی ہے۔ جب ہم دوسری شخصیات کو دیکھتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں، ان کا مطالعہ کرتے ہیں، تو وہ کسی ایک خاص فیلڈ کے ماہر ہمیں نظر آتے ہیں، ان میں کوئی ایک خاص کمال ہوتا ہے، اور اسی میدان میں، اسی فیلڈ میں ان سے رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ جیسے کوئی عبادت میں ماہر ہے تو وہ جنگ کی باریکیوں کو نہیں جانتا، کوئی میدان جنگ کا ماہر ہے تو وہ عبادت کے سلیقوں کو نہیں جانتا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہر کمال درجے کا ہے۔ اسی وجہ سے میں نے ان کو پہلا نمبر دیا۔ دوسری وجہ اس نے بتائی، ہر انسان کی زندگی میں یہ 3 لوگ ہوتے ہیں، اور یہ 3 لوگ جلدی سے کسی کو نیک نہیں مانتے، جلدی سے کسی کو بزرگ نہیں سمجھتے۔ ایک اس کی بیوی، ایک اس کے بچپن کا دوست، اور ایک اس کا غلام۔ جب ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھتے ہیں، ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے مشن میں سب سے پہلے ان کا ساتھ دینے والے یہی 3 لوگ تھے، ان کی بیوی، ان کا غلام، اور ان کے بچپن کا دوست۔ ان کی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو ان پر سب سے پہلے ایمان لائی۔ ان کا غلام زید بن حارثہ، جو ان پر سب سے پہلے ایمان لایا۔ ان کے بچپن کا دوست سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو ان پر سب سے پہلے ایمان لایا۔ دنیا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی ایسی شخصیت نہیں جس کے مشن میں، جس کی تحریک میں، جس کے ماننے والوں میں شامل ہونے والے سب سے پہلے 3 وہ لوگ ہیں جو جلدی سے کسی کو بزرگ نہیں مانتے، جو جلدی سے کسی کو نیک نہیں مانتے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اول نمبر دینے کی یا اول نمبر پر رکھنے کی یہ چند وجوہات اس نے ذکر فرمائی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر فیلڈ کے اندر، ہر میدان کے اندر میں کامل اور مکمل ہے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظمت بخشی کہ آپ کے دشمن بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں، اس زمانے سے لے کر آج تک، اور انشاءاللہ قیامت تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعداء، آپ کے دشمن آپ کا نام اچھائی سے لیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ان کی محبت اور خصوصی تعلق پیدا فرمائے، اور ان کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔